حضرت حاجرہ علیہ السلام کا عمل، اپنے بچے کو چھوڑ کر کے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ دوڑ رہی تھی، کہیں پانی مل جائے پینے، کہیں پہ پانی نہیں تھا۔ حاجرہ کے اسی عمل کو دوہرانے کے لیے آج حجاج سعی بین صفا والمروہ کر رہے ہیں۔ آج حاجیوں کے سامنے پانی ہے، آج حاجیوں کے لیے صفا مروہ پہاڑیوں کو ایئر کنڈیشن بنا دیا گیا ہے۔ اس وقت تپتی ہوئی دھوپ پہاڑی علاقے میں، پہاڑ جب گرم ہوئے، گرم ہونے کے بعد اپنی گرماہٹ کو اس نے دکھانا شروع کیا۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے، حاجرہ اپنے بچے کو بھوکا دیکھنے نہیں پا رہی تھی، کہیں سے مجھے پانی مل جائے، اس لیے اس پہاڑ سے اس پہاڑ، اس پہاڑ سے اس پہاڑ دوڑ لگا رہی، 7 چکر لگائے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بیان کرتی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حج در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے اداؤں کا نام، وفاؤں کا نام ہے، ایثار کا نام۔ رمی جمار، شیطان کو کنگری مارنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، اپنی پیاری چیز کو میرے راہ میں قربانی کرو۔ خواب سے اٹھے، کنجوسی نہیں کیا، 1000 بیلوں کو قربانی کیا۔ پھر دوسرے دن قربانی کرنے کے لیے خواب دکھایا۔ نبی کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، وہ حق ہوتے ہیں، اس لیے وہ کرنا ہی پڑتا۔ پھر تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، تیسری رات خواب دکھایا، ابراہیم میں تجھ سے تمہاری پیاری چیز مانگ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے پیاری چیز کیا ہے، میرے بیٹے سے بہتر کوئی پیاری چیز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب 82 سال کے ہوئے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 82 سال میں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کیا، اب حکم مل رہا ہے کہ اس اولاد کو قتل کرو۔ ماں سے بات چھپا کر کے بچے کو لے کر کے قربان ہوا جا رہے ہیں، قربانی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ شیطان حاجرہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کی جان خطرے میں ہے، بچا لو۔ کیا ہوا؟ تمہارے بیٹے کو قربانی کرنے کا حکم ملا ہے، قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربانی کرتا ہے کہ ہاں اللہ کا حکم ہے؟ حاجرہ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں، اللہ کا حکم ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ مجھے تو افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ ابراہیم مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر کے گئے، وہ میرے بیٹے کو قربانی کرتے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قربانی کو قبول کرے۔ شیطان وہاں سے نامراد ہو کر کے اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے لگے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تمہارے باپ قربانی کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ میرے باپ اور قربانی کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے مجھے قربانی کیا جائے، تو اس سے میرے لیے اور خوش وقتی کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ اور دونوں باپ بیٹے مل کر کے کنکری مارا شیطان۔
وہی رکن کو آج ادا کیا جاتا ہے، اسی کو رمی جمار کہا جاتا ہے۔ 3 جمرات کے پاس جا کر کے وہاں پہ کنکری ماری جاتی ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آنے کا ایک عمل ہے۔ اس وقت دنیا میں سب کچھ تھا، لیکن عرب میں، جزیرۃ العرب میں، وادی عرب میں اس وقت کچھ نہیں تھا سوائے گرم ریتیلے پہاڑوں کے، کچھ نہیں، ریتیلی زمین، گرم علاقہ، اس لیے کوئی وہاں پہ رکتے بھی نہیں تھے، رہتے بھی نہیں تھے، پانی کا نام و نشان نہیں، کون وہاں پہ رہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کو بسانا مقصد تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اس جگہ پر جا کر کے اپنی گھر والوں کو بساؤ، اپنی فیملی کو بساؤ۔ مکہ سے ابراہیم علیہ السلام جو رہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام مصر میں رہتے تھے، بیت المقدس رہتے تھے، بیت المقدس سے مکہ 2 مہینے کا سفر تھا اس دور۔ 2 مہینے کے سفر طے کر کے جبرائیل علیہ السلام کے رہنمائی میں یہاں پہنچے اور یہاں پر لا کر کے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے، کوئی نہیں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتے، شوہر ایک بیوی کے غم گسار ہمدرد شوہر ہوتے، اس لیے اس کو رفیق ہم سفر کہتے ہیں۔ ہم سفر، زندگی کے سفر میں ساتھ دینے کا نام شوہر یا بیوی، ایک دوسرے کو ساتھ دیتے، اس کو ہم سفر کہتے ہیں۔ اب شوہر ہی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہاجرہ کہنے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا کون ہے آپ کے علاوہ؟ خاموش جا رہے ہیں۔ یہ اپنے بچے کو گود میں لے کر کے اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے جا رہی، پوچھ رہی ہے آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں آپ ہمارے ساتھ اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ ہم ماں باپ بیٹے کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام چل رہے تھے، جب یہ منہ سے بات نکلی، حضرت ہاجرہ کے منہ سے بات نکلی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر کے دیکھے، زبان سے کچھ نہیں کہنے پا رہے تھے، بس سر ہلایا۔ کیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے؟ پلٹ کر کے سر ہلایا، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت ہاجرہ جب اپنے شوہر کے منہ سے بات سن کے اللہ کا فیصلہ ہے، اپنے قدم جو بڑھا رہے تھے وہیں رک گئی، جو قدم بڑھائی تھی اللہ کا فیصلہ یہ سنتے ہی اپنے قدم کو روک لیا۔ آپ جائیے، اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو آپ جائیے، اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے۔ 3 دن کے کھانا پانی تھے حضرت ہاجرہ کے ساتھ، شیرخوار بچہ، بچہ ہے، تنہائی ہے حضرت ہاجرہ کے لیے، ایک بچہ ہے، تنہائی ہے، بے بسی ہے، لاچاری ہے، دنیا سے بالکل کٹ کر کے حضرت ہاجرہ کی زندگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان کی ہمت کو جتنے بھی سلام کیا جائے کرنا، اللہ کے خاطر انہوں نے بہت بڑی قربانیاں، اور یہ معمولی عورت نہیں تھی،
حضرت حاجرہ معمولی عورت نہیں تھی، اور یہ خوش نصیب عورت ایسی ہے، ایک نبی کی بیوی ہے، دوسرے نبی کی ماں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حاجرہ حضرت سارہ کے گھر کی نوکرانی تھی۔ چونکہ روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کے ہیں، اس لیے پوری تحقیق کے ساتھ کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ حضرت حاجرہ حضرت سارہ کے نوکرانی تھی۔ حضرت سارہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور اسلام قبول کیا۔ بادشاہ نے بہت روکا بادشاہ نے، لیکن بیٹی نہیں مانی تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی، وہاں سے چل دی۔ تو بادشاہ نے کسی قدر اپنی بیٹی پر رحم کیا کہ اس باندی کو بھیج دیا کہ جاؤ میری بیٹی کی خدمت کرنا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ سے نکاح کر، لیکن بعض روایت میں معاملہ بالکل برعکس معلوم ہوتا ہے، اور یہ روایتیں زیادہ تحقیق کے ساتھ ملتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ماں باپ نے اپنے گھر سے نکالا، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن کے بعد آگ سے صحیح سلامت باہر آ گئے، تو ان کو شہر بدر کر دیا گیا۔ اپنی بیوی حاجرہ کو لے کر کے نکل گئے۔ راستے میں حضرت حاجرہ بہت مالدار عورت، بہت زیادہ پاورفل لیڈی تھی۔ اب راستے میں جو واقعہ پیش آیا کہ ایک بہت ظالم جاوید بادشاہ تھا، یہ بادشاہ یہ کہتا تھا کہ جس کی بھی بیوی کو دیکھتا تھا اس کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرتا تھا، تب اس کو چھوڑتا تھا۔ اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس کی بہن ہے تو اسے چھوڑ دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی راستے سے آپ کو گزرنا تھا۔ اب وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ اب میں کیا کروں۔ ابراہیم علیہ السلام مصلحت کے طور پر جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ تمہاری کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو حضرت حاجرہ کو کہ وہ آدم علیہ السلام کی بیٹی ہے، آدم علیہ السلام کی بیٹی ہونے کی، میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، یہ آدم علیہ السلام کی بیٹی ہے، اس حساب سے ہم دونوں بھائی بہن ہوئے، تاکہ یہ میری بہن ہے۔ اور قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اسی بات سے ڈر رہے ہوں گے، جس دن سب کوئی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ہر ایک پریشان ہوگا، تو لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جاؤ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو سب میدان محشر میں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ ہمارے جد امجد ہے، آپ ہمارے اللہ تعالیٰ سے سفارش کروائیے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، مجھے ایک جھاڑ کھانے سے منع کیا تھا، میں نے وہ جھاڑ کو کھا لیا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میرے پر رہی، آج اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تو خود گناہ گار ہے، میں کیا کہوں گا، میں نہیں جاتا، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کہیں کہ نہیں میں آج اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں کر سکتا، میں نے ایک بد دعا کیا تھا جس سے مسلمانوں کو چھوڑ کر کے ساری دنیا مر گئی تھی، اور اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تو کون ہوتا ہے میرے بندوں کو ہلاک ہونے کے لیے دعا کرنے والا، چاہے وہ کافر تھا لیکن وہ میرا بندہ تھا،
تو نے ہلاک کر دیا اپنے بددعا کے ذریعے سے، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اب یہ ڈرتے ڈرتے کہیں گے میں نے اللہ کے سامنے ایک جھوٹ بولا تھا، اسی لفظ سے ڈر رہے ہوں گے کہ میں نے اپنی بیوی کو بہن کہا تھا، بیوی کو بہن کہا تھا، حالانکہ مصلحت کے طور پر کہا تھا میں نے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے بیوی کو بہن کیوں کہا، تم کو صحیح بولنا چاہیے تھا، جو کچھ ہوتا میں دیکھ لیتا تھا، تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ میں سفارش نہیں کرتا، تم کو جاؤ آگے کہیں دیکھ لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مصلحت کے طور پر کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ کی نظر خراب ہو گئی، بہن کہنے کے بعد بھی حالانکہ جو کوئی کہتا تھا کہ میری بہن ہے اسے چھوڑ دیتا تھا، کہنے کے بعد بھی بادشاہ کی نظر خراب ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ کو اٹھا کر کے اندر لے کر کے گئے، حضرت ہاجرہ کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، جو ہی ہاتھ بڑھایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے محافظ میں بادشاہ کے ہاتھ کو سل کر دیا، فوراً کھینچ لیا، ہاتھ کو کھینچ لیا۔ جب ہاتھ پیچھے کھینچا تو بالکل صحیح ہو گیا، تو بادشاہ کو تھوڑا سا شک ہوا، شاید کچھ ہوا میرے ہاتھ میں، درد اچانک اٹھ گئے۔ دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا ہاجرہ کے اوپر دیانتی کے ساتھ، دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھاتے ہی اللہ تعالیٰ نے پورے ہاتھ کو سیل کر دیا۔ تین مرتبہ کرا، تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ کے اوپر بددیانتی کے ساتھ ہاتھ بڑھایا، ہاتھ ڈالنا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو سیل کر دیا۔ جو سمجھ گیا کہ یہ معمولی عورت نہیں ہے، یہ ایرے غیر عورت نہیں ہے، اس نے کہا کہ دیکھو تم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میرا ہاتھ صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام مصلحت کے طور پر دعا کیا اللہ تعالیٰ سے، بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو لے کر کے چلے، تو بادشاہ نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کے